جہاں جہاں محسن ہیں وہاں وہاں آپ کو ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ پیغام دیا کونوا مع صادقین کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی تمہیں جہاں صادق نظر آئی ان کے دامن کو تھام دو. اور صادق کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ محسن اسلام ہوتا ہے، وہ اسلام پر احسان کرتا ہے، وہ محسن اسلام ہوتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں 4 مقامات پر لفظ محسن استعمال کیا اور 34 مقامات پر لفظ محسنین
استعمال کیا اور 6 مقامات پر لفظ احسان استعمال کیا اور فقط 1 مقام پر لفظ حسنات استعمال کیا۔ حسنات اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی مؤنث کا صیغہ کہنا یعنی کسی خاتون کے بارے میں گفتگو کرنی ہو، گویا مرد کو محسن کہتے ہیں اور عورت کو محسنات کہتے ہیں۔ صلوات محمد۔ کل تک گفتگو تھی جناب ابو طالب علیہ السلام تک، اور اس گفتگو کو اسی منزل پر روکنا پڑا اس لیے کہ جناب ابو طالب کی جو ذات ہے، جو ان کے احسانات ہیں، وہ تو ایک اشرے میں بھی مکمل ہو نہیں سکتے۔ آپ نے سماعت فرمائے کہ اس برگزیدہ ہستی کے اسلام پر کتنے احسانات ہیں۔ انہی محسنین کے ساتھ ساتھ ایک محسنہ اسلام بھی ہے، اور اس محسنہ اسلام کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ محمد اللہ۔ کسی مقام سے ہماری آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ محسنہ اسلام کیوں ہے؟ محسنہ اسلام آپ نے سب نے پڑھا اور بچوں نے بھی اپنی درسی کتابوں میں پڑھا کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کی تجارت ہوا کرتی تھی، مال جو تھا وہ مکے سے شام و یمن جایا کرتا تھا، اور بڑی تجارت تھی، بڑی مالدار خاتون تھی۔ جب مال تجارت مکے سے روانہ ہوتا تھا تو 400 اونٹوں پر مال تجارت گدا ہوا ہوتا تھا، غلاموں کی فوج ہوتی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس خاتون کی دولت کا یہ عالم ہو، اور وہ خاتون ابو طالب کے گھر میں اپنا رشتہ خود بھیجے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھتیجا محمد مجھے اپنے عقد میں قبول کر لے۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے، قدرت نے عورت کو جو سب سے بڑی دولت دی، جو سب سے بڑی دولت عورت کو دی ہے وہ ہے حیا۔ حیا اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے عورت کے پاس، اور اللہ نہ کرے کسی کو اس دولت سے محروم ہو تو آپ اس کا نام لینا بھی گوارا نہ کریں۔ تو حیا ایک ایسی دولت جس سے پروردگار عالم نے ہر عورت کو سرفراز کیا، بس جس نے اس کی حفاظت کی وہ منزل کمال پہ پہنچ گئی۔ تو حیا اصل دولت ہے عورت۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں معاشرے میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں اور لڑکی والے رشتے کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر رشتہ بھیجے، لیکن یہاں پر یہ اصول ٹوٹ رہا ہے۔ رشتہ ابو طالب لے کر نہیں جا رہے، رشتہ محمد عربی نہیں بھیج رہے، رشتہ آ رہا ہے خدیجہ کی جانب سے۔ حالانکہ فطرت کے اصولوں کے مطابق، معاشرے کے اصولوں کے مطابق رشتہ کو ابو طالب کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ محمد کے رشتے کو قبول کر لیں اور اس کے عقد میں آ جائیں، لیکن یہاں پر معاشرے کے اصول کو خدیجہ توڑ رہی ہے، تو کسی کے اشارے پر توڑ رہی ہے نا۔ اس لیے کہ عورت کی سب سے بڑی دولت کا نام حیا ہے،
اور یہ حیا عورت کی سب سے قیمتی متاع ہے، لیکن خدیجہ قدرت کے اشاروں پر معاشرے کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی کنیزوں کو بھیج رہی ہے کہ جا کر ابو طالب سے درخواست کرو کہ خدیجہ درخواست گزار ہے کہ مجھے عبد محمد میں لے لو۔ اب غور کر رہے ہیں نظر محترم، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اگر رشتہ نبی کی طرف سے آتا، رشتہ اگر اللہ کے حبیب کی طرف سے آتا تو جانتے ہیں مورخ کیا لکھتا؟ جانتے ہیں مورخ کیا لکھتا؟ یہ عیسائی مورخ، یہ یہودی مورخ اور یہ مسلمان نما مورخ کیا لکھتے؟ پیارے خدیجہ کی دولت بہت تھی، چچا بھتیجوں نے دولت کے انبار دیکھ کر رشتہ خدیجہ کے گھر بھیج دیا۔ قدرت نے کہا خدیجہ تم ہماری خاطر قربانی دے دو، اصول توڑ دو، ہم تمہاری حیا کے ضامن ہیں، ہم تمہاری حیا کے ضامن ہیں، کوئی تمہاری حیا پر آج نہیں آئے۔ خدیجہ نے اس اشارے پر رشتہ بھیج دیا، اور جب شریعت محمدی تعارف ہوا تو نبی پاک نے کہا کہ آج سے یہ اصول طے پا گیا کہ اب جب بھی صیغہ عقد جاری کیے جائیں گے تو دلہن اپنے آپ کو پیش کرے گی، دولہا اسے قبول کرے گا۔ اب غور کر رہے ہیں، دلہن اپنے آپ کو پیش کرے گی، دولہا اسے اپنے حق میں قبول کرے گا۔ دلہن خود کہے گی یا دلہن کا وکیل کہے گا، انتا تو موکل کسے موکلے گا، علی المہر المعین المعلوم، دیا میں نے اپنی موکلہ کو یعنی اس دلہن کو، تیرے موکل کو، بدلے میرے معلوم کے۔ آپ نے شادی کی کتنی تقریبات اٹینڈ کی؟ سب سے پہلا جملہ کہتا ہے وہ دلہن کا وکیل کہتا ہے، اور اس کے بعد دولہا کا وکیل کیا کہتا ہے؟ قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعین المعلوم، قبول کیا میں نے تیری موکلہ کو۔ نہیں غور کر رہے ہیں، قبول کیا میں نے تیری موکلہ کو، بدلے میرے معلوم کے۔ تو رسول پاک نے مہر لگا دی کہ کوئی خدیجہ کو نہ کہے کہ خدیجہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ رہتی دنیا تک میری شریعت پر چلنے والے ہر دلہن کا باپ، دلہن کا بیٹا، دلہن کا بھائی جو بھی حق کا اہتمام کرے گا، جو بھی دلہن کا وکیل بنے گا، وہ دلہن کو پیش کرے گا، دولہا قبول کرے گا، اس لیے کہ یہی سنت خدیجہ ہے، یہی سنت محمد عربی۔ محمد یہ طے پا گیا۔ لیکن دیکھیے میں کیا بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں صیغے جاری ہوں گے، جہاں صیغے جاری ہوں گے شریعت محمدی کے مطابق، وہاں پر اس سنت پر عمل ہو۔ جہاں پہ صیغے ہی جاری نہیں ہوتے، حضور بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسی شادیوں میں بھی شرکت کی ہوگی، احباب کی شادیاں، پڑوس کی شادیاں، جاننے والوں کی شادیاں، بڑے بھائیوں کی شادیاں، تو وہاں بھی دیکھا ہوگا نکاح ہوتے ہوئے، لیکن وہاں نہ خطبہ ہوتا ہے نہ نکاح کے صیغے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیسے پڑھے خطبہ،
کہ خطبہ نکاح پڑھنا تو ابو طالب کی سنت ہے، جو ابو طالب کو مومن ہی نہیں مانتے وہ خطبہ نکاح کیسے پڑھیں؟ اور سیغے پڑھنا تو خدیجہ اور محمد کی سنت ہے، جو خدیجہ کی عظمت بھی کو نہیں مانتے، وہ سیغے جاری کیسے کریں؟ تو وہاں تو سیغے ہی جاری نہیں ہوتے، وہاں تو خطبے ہی جاری نہیں ہوتے۔ ایسے ایک نکاح میں ہم بھی چلے گئے، درود محمد والے محمد تقریب کیے گھر میں، ایک بڑے وکیل صاحب، نامی گرامی وکیل صاحب، ان کے بہن کی تقریب نکاح ہمیں بلا لیا گیا کہ قبلہ نکاح پڑھانا ہے، بسم اللہ۔ پہنچ گئے، جب وہ پہنچے تو بارات آئی، تو بارات کے ساتھ مفتی بھی آیا۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے، یہ قبلہ مفتی صاحب پیر صاحب کہ وہ ایسا ہے نا کہ جو دولہا ہے نا یہ بڑے بھائیوں کے گھر سے آئے، تو ان کی خواہش یہ ہے دولہا کے والد کی کہ پہلے نکاح ہمارا والا ہوگا اور بعد نکاح آپ والا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی بیٹھ کے خاموش۔ اب ان کا نکاح شروع ہوا، سن لیجیے گا 3 منٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی شبیر، بھائی محفوظ علی، دلہن سے پوچھ کے آؤ کیا تمہیں 51,000 میں محمد یوسف سے نکاح قبول ہے؟ بھائی شبیر، بھائی محمد محفوظ دلہن کے پاس گئے، واپس آئے کہ قبلہ حضور، دلہن کہہ رہی ہے قبول ہے۔ کہنے بھائی محمد یوسف ابن کیا نام تھا ان کا، عبد الحنان، ابن عبد الحنان، تمہیں 51,000 میں دلہن شازیہ بنت قیصر علی قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے، مبارک مبارک، اللہ ہو گیا نکاح۔ مطلب ہمارا وہ بچہ جسے سورہ کوثر آتی ہے اور وہ 4 سال کا ہو اور وہ 5 سال کا ہو، بڑے بڑے پیروں کے سامنے بیٹھ کر نکاح پڑھا سکتا ہے، اور اس کے بعد جناب قبلہ کی دعا فرمائی، نکاح ہو گیا، مبارک مبارک، چھوارے باٹ کو پھر دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ دعا فرمائی پانے والے جیسے تم نے رسول پاک اور فلاں کی بیٹی رسول کی زوجہ پر رحمت نازل فرمائی، ایسے ہی جوڑی بھی رحمت نازل فرمائی، اور پالنے والے جیسے تم نے دوسرے والے کی بیٹی اور رسول اللہ پر رحمت نازل فرمائی، ایسے ہی اس جوڑی پہ بھی رحمت نازل فرمائی۔ واہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہم نے نکاح پڑھائے، ہم دونوں طرف سے وکیل بنے، خطبہ پڑھا، اجازت لی، سیغے پڑھے، اور اس کا ہم نے دعا کرائی۔ پالنے والے باپ کے محمد آل محمد، جیسے تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب حاجرہ علیہ السلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، ویسی رحمتیں اور برکتیں اس جوڑی پر، جیسی برکتیں تو نے بی بی خدیجہ اور محمد عربی کی جوڑی پر نازل فرمائی، ایسی رحمتیں اس جوڑی پر، جیسی رحمتیں تو نے بی بی فاطمہ زہرا اور مولا متقیان کی جوڑی پر نازل فرمائی۔ تقریب نکاح ختم ہو گئی، کھانا شروع ہو گیا۔ جو قبلہ عبد الحنان صاحب تھے دولہا کے والد، وہ پلیٹ لیے ہمارے قریب آ کے بیٹھ گئے، سلام علیکم، وعلیکم السلام جناب، قبلہ بات یہ نکاح تو ہمارا پہلے ہوا پھر آپ کا ہوا، یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دولہا ہمارا والا تھا، دلہن آپ والی تھی، لیکن آپ نے دعا کیوں کرائی؟ ارے ہائے ہائے ہائے، یہ آپ نے دعا کیوں کرائی؟ دعا تو ہمارے قبلہ مفتی صاحب کرا چکے تھے۔ میں نے کہا حضور بہتر یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے، اس لیے کہ جو جواب میں دوں گا نا آپ سے برداشت ہوگا نہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ تقریب خراب ہو جائے گی،
کسی گھر کی محفل ہے، آپ دلہا کے والد ہیں، یہ تقریب درم برم ہو جائے گی اگر میں نے جواب دے دیا کہ نہیں، جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا برداشت کریں گے آپ؟ میں کر لوں۔ میں نے کہا پھر یار ہال سے نکل کر باہر گارڈن کر کے بیٹھتے، وہاں جواب دوں، کیوں مجھے پتا ہے کہ آپ آگ بگولا ہو جائیں گے، جواب برداشت ہوگا نہیں۔ ایسا کیا جواب ہے؟ یعنی جواب جب آئے گا تو سنیے گا، جواب دیا کرنے میں آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ جواب سن سکیں گے۔ آ گئے جناب باہر گارڈن میں بیٹھ گئے، تھوڑے سے لوگ تھے ادھر کی تقریب۔ میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو دو دعائیں ضرور دیتا ہے۔ کوئی بڑا بھائی چھوٹی بہن کو رخصت کرے تو دو دعائیں ضرور دے گا، اور اگر دعائیں زبان سے نہیں دے گا تو دل سے ضرور کرے گا۔ پہلی دعا تو یہ ہوگی کہ اللہ میری بیٹی سہاگن رہے، اور کر رہے ہیں آپ، میری بیٹی سہاگن رہے، جوڑی سلامت رہے۔ اور دوسری دعا کیا ہوگی؟ پالنے والے میری بیٹی میری بہن صاحب اولاد ہو جائے۔ دو دعائیں ہر باپ بیٹی کو دیتا ہے، ہر بڑا بھائی چھوٹی بہن کو دیتا ہے رخصت کرتے ہوئے۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں نے کہا قبلہ میں نے دعا مانگی کہ پالنے والے وہ رحمتیں اور برکتیں جو تو نے ابراہیم اور ہاجرہ پر نازل فرمائی، وہ رحمتیں جو تو نے بی بی خدیجہ اور رسول پاک پر نازل فرمائی، وہ رحمتیں جو تو نے بی بی فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ پر نازل فرمائی، وہ ان پر نازل فرمائی، جوڑی پہ نازل فرما۔ تو میں نے دعا کی اس لیے کہ بی بی ہاجرہ، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ اس دنیا سے سہاگن گئی ہیں، بیوہ ہو کے نہیں۔ میں نے بی بی ہاجرہ، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ شوہر کے کاندھوں پہ گئی اور تینوں صاحب اولاد تھی۔ ہاجرہ کا اسماعیل، خدیجہ کا قاسم، فاطمہ کے حسن حسین۔ میں نے کہا آپ کا مفتی تو بد دعا دے گیا، آپ کا مفتی تو بد دعا دے گیا، دونوں بیوہ ہو گئے، دونوں بے اولاد۔ ارے یہ دعا تھوڑی تھی، یہ بد دعا تھی، دعا تو ہم نے کرائی۔ آپ سمجھے، مفتی ہونا اور ہے، پیر ہونا اور ہے، دعا کا سلیقہ مانگنا اور ہے۔ دعائیں کرنے کا سلیقہ آتا ہے صحیفہ کاملہ پڑھ کر، سید سجاد کی جوتیوں کو چوم کر۔ کوئی دعائیں کیا مانگے گا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کانپنے لگے، وہ کانپنے لگے، لرز رہے۔ تو بلا کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے اگر کچھ غلط کہا ہو، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ میرے بزرگ، سناٹے میں آ گئے۔ اب آپ سمجھے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا علوم دیے جنہوں نے اہل بیت کی جوڑی کے سروں کو جھکا دیا۔ تو بی بی خدیجہ کی حیا کا ضامن پروردگار عالم بنا کہ رہتی دنیا جب تک شریعت محمدیہ جس سے مہر جعفریہ لگی، اس لیے کہ شریعتیں مست ہو رہی تھی نا، تو جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہی تو کیا نا، اس کے اصولوں کو طے کیا، جو باتیں الجھ گئی تھیں انہیں سلجھا کر سمجھا کر پیش کیا۔ الحمدللہ آج ہم تک جو شریعت پہنچی، اور آج
یہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے یہ کوئی نئی فقہ ہے، نہیں، شریعت محمدیہ کو جس طرح سے الجھایا پہلے کے حکمرانوں نے، ہمارے چھٹے سرکار نے موقع پاتے ہی پھر سے انہیں سلجھا کر، سمجھا کر، علیحدہ علیحدہ کر کے سوار کر فقہ جعفری کی صورت میں پیش کر دی۔ اور عجب فقہ ہے یہ، عجیب فقہ ہے یہ کہ اس کا 25% کوئی لے گیا، 25% کوئی لے گیا، کوئی 15% لے گیا، کوئی 20% لے گیا، لیکن ہر کوئی لے کے گیا، لے کے گیا۔ اب جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے وہ جن کو دنیا آج امام کہہ رہی ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ فلاں جانور بالغ کب ہوتا ہے۔ دیکھیے جس جانور کی بات ہو رہی ہے آج کل چینل پہ، اسی جانور کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا ایک امام سے کہ حضور یہ جانور بالغ کب ہوتا ہے، اس سے بلوغت کے آثار کب پیدا ہوتے ہیں؟ تو جو امام صاحب تھے وہ رات بھر ٹہلتے رہے، رات بھر ٹہلتے رہے، جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ جواب دیتے کیا؟ پوری رات ٹہلتے رہے، صبح کو جو صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے نا، وہ آ گیا صفائی کرنے گلیوں کی، سڑکوں کی، دیکھو امام صاحب ٹہل رہے ہیں، امام صاحب ٹہل رہے ہیں، حضور خیریت ہے؟ اتنے صبح سویرے میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ ارے بھائی وہ بڑا مسئلہ آ گیا، بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا، حل نہیں ہو رہا، بس سوچ رہے ہیں اور ٹہل رہے۔ تو تم بتائیے تو صحیح مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا بتاؤں، جب امام ہو کے اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تو تم کیا حل کرو گے؟ تم تو خاک رہو، تم تو سوئی پالو، تم کیسے حل کرو گے؟ وہ پتا تو دے نا، تو آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا کہ بھائی یہ پوچھا یہ ہے کہ جو فلاں جانور ہے جس کو آج کل شہید کہا جا رہا ہے نا، لیکن ممبر ہے نا، مجھے بڑا احترام کرنا پڑتا ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ قدرت کی شان ہے کہ بغیر نام لیے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی تو کمال، اگر نیت اچھی ہو تو پرابلم نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ سوال یہ ہوا کہ یہ جو جانور ہے جسے 14ویں صدی میں شہید کہا جائے گا، یہ بالغ کب ہوتا ہے؟ سوئی پڑنے کے لیے کچھ سوچنے کی بات ہے، جب ایک پاؤں اٹھا کر 3 بار کام ہو گیا، ارے میں کیا بتاؤں، اس سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتا ہوں۔ اور یہی جملہ قبلہ مظفر فضل بخش صاحب نے اسمبلی کے فلور میں کہا تھا، اسی اسلام آباد میں کہا تھا، جا کے پوچھ لیجیے گا ان کے بیٹوں سے۔ مظفر فضل بخش اس پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے پاس بھی ایک کوئی جانور تھا، ایک دن لے کے نہ جانے کس دھن میں پہنچ گئے فلور پہ، اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے، لوگوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے فضل بخش صاحب، نواب صاحب، آپ تو بڑے کٹر قسم کے شیعہ ہو، آپ تو بڑے کٹر قسم کے شیعہ ہو، 9 محرم کو ننگے پیر ہو کر جو زلزلہ نکالتے ہو تو عاشور کو کربلا گام شاہ پہنچتے ہو، آپ تو بڑے کٹر شیعہ ہو، یہ کسے ساتھ لے آئے؟ کیا یہ بھی کہ ہاں اشک ہے؟ کیسے؟ دیکھتا نہیں ہے، ایک کا احترام کرتا ہے 3۔ بڑے محمد والے تو قبلہ بی بی خدیجہ کا پیغام آیا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے پوچھا، بھتیجے نے کہا چچا جو آپ کی مرضی، آپ ہی تو میرے
میرے ولی ہیں، آپ ہی میرے سرپرست ہیں، آپ ہی میرے بزرگ ہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کہ جو محمد کے فیصلے کریں، اندازہ لگائیں کیا احترام ہے، تو کیا رسول پاک روزانہ صبح اٹھ کر اپنے اس بزرگ چچا کو سلام نہ کرتے ہوں گے؟ تو جس چچا کی سلامتی کی دعا رسول 53 سال مانگے، تو اس چچا کی سلامتی کا عالم پھر کیا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ قبول ہو گیا۔ اب رسول پاک چلے، شام سے چلے، بھتیجے کو دولہا بنا کے چلے، کیا حسین منظر ہوگا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور کتنی ذمہ داری ہے ابو طالب کی کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، یہ یتیم عبداللہ ہے، یہ یتیم آمنہ ہے، کوئی کمی رہ نہ جائے، کوئی کمی رہ نہ جائے بارات میں، کہ کل اسے احساس ہو کہ میں یتیم تھا تو چچا نے یہ کمی کر دی، چچا نے یہ کمی کر دی، چچی نے یہ کمی کر دی۔ نہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک شاندار بارات محلہ بنی ہاشم سے روانہ، پورا محلہ بنی ہاشم، جوانان بنی ہاشم اس شان و شوکت کے ساتھ خدیجہ کے محل میں پہنچے۔ ایسی شان و شوکت کی بارات اہل مکہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے کہ ابو طالب چاہتے یہ تھے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اگر میرا باپ حیات ہوتا، محمد ابو طالب کے ہوتے ہوئے کوئی کمی نہیں رہ جائے۔ تو یہ احسان تھا نا ابو طالب کا کہ بھتیجے کو دولہا بنایا، دولہا کو سجایا اور شام سے لے کے چلے بارات۔ تو رسول کو یہ احسان یاد تھا، اسی لیے رسول نے بھی مدینہ میں ایک اصول کو توڑا۔ رسول دلہن کے باپ تھے، آ گئے سجانے علی کو۔ اب غور تو کیجیے میں کیا رہا ہوں۔ رسول نے ایک اصول مدینے میں توڑا۔ رسول دلہن کے باپ تھے، زہرا کے باپ تھے، لیکن آ گئے سجانے علی کو، آ گئے دولہا بنانے علی کو، کہ علی کو یہ احساس نہ رہے اگر میرا باپ زندہ ہوتا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دیکھیں اس آیت کے ذیل میں ہر واقعے کو دیکھا کیجیے، سوچا کیجیے۔ رسول لے چلے دلہن کو اپنے گھر، آ گئی خدیجہ ابو طالب کی چوکھٹ پر، ساری دولت لا کر خدیجہ نے اپنے شوہر کے قدموں میں ڈھیر کر، آج سے تجارت تھک، کاروبار تھک، اے والیو وارث، اے سرکار، یہ ساری دولت آپ پر نثار۔ ایسی کوئی ہو بھی تو زوجہ کوئی ان کی کل دولت لا کر اب جو چاہیں آپ کریں۔ اب میں آپ سب کو کیا بتاؤں کہ نبی پاک نے اس دولت کو کیا کیا؟ اس دولت سے اسلام کو پروان چڑھایا۔ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی تحریک بغیر دولت کے چل نہیں سکتی۔ وہ تحریک مسلم لیگ کی ہو، قیام پاکستان کی ہو، تو پاکستان کی اگر تحریک چلی تو راجہ محمود آباد کی دولت سے چلی۔ تو کوئی بھی تحریک لے لیں، آپ اپنی انجمن لے لیں، نازدان باب العلم لے لیں، یہ مبارکہ کی تعمیر لے لیں، کوئی بھی تحریک بغیر پیسے کے نہیں چلتی۔ تو اسلام کی تحریک کیسے چل گئی؟ جو مکے سے نکلی مدینے، مدینے سے نکل کے نجف و شام ہوتے ہوتے یورپ، تو ساری دولت رسول نے اسلام کی تحریک پہ خرچ کر دی۔ اب میں کیسے سمجھاؤں
کہ خدیجہ کی دولت تھی کتنی. ان بچوں کو بتانا ہے، ان جوانوں کو بتانا ہے کہ دولت تھی کتنی، کتنے ملین تھی، کتنے ٹریلین تھی. ایسے بتاؤ، کوئی اعداد و شماری نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک گاؤں وہاں بڑے غریب لوگ رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، کبھی کھاتے تھے کبھی بھوکے رہتے تھے، کچے مکانات تھے، کوئی تجارت باقاعدہ نہ تھی. ایسے میں وہاں پر ایک سخی کا گزر ہوا. سخی نے جو ان کو کتنی غربت دیکھی تو بڑا پریشان ہوا. یہ بڑے غریب لوگ ہیں بیچارے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، باسی روٹیاں کھا رہے ہیں، بغیر کھائے ہوئے سو رہے ہیں، تو بڑے غریب لوگ ہیں. اس نے کہا دیکھو اگر میں تمہیں روٹیاں دے دوں تو تمہارا ایک وقت کا کھانا ہو جائے گا، لیکن آئندہ کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں تمہارے مسئلے کو حل کروں. تو حضور کیسے کریں گے آپ؟ کہ میں تم کو چھوٹی چھوٹی مشینیں دے دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں چھوٹی چھوٹی سی مشینیں تمہیں دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا را میٹیریل دے دیتا ہوں، خام مال دے دیتا ہوں. اب تم ان سے ان مشینوں کو چلاؤ، پروڈکشن حاصل کرو، اور پروڈکشن کو حاصل کر کے، پیداوار کو حاصل کر کے جاتی شہر میں بیچو. جو منافع ملے اسے کاروبار میں بھی لگاؤ اور اپنے گھر بھی اچھے کرو، اپنا لباس بھی اچھا کرو، کھانا پینا بھی اچھا کرو. ان بات بڑی زبردست ہے. بات سمجھ میں آ گئی گاؤں والوں. بس جب اسے دال آگے 15 20 25 30 مشینیں چھوٹی چھوٹی سی لا کے دے دی. اب کوئی کپڑا بنانے لگا، کوئی تھیلیاں بنانے لگا، کوئی بیگ بنانے لگا، وغیرہ وغیرہ جو بھی کاروبار تھے وہ بنا بنا کے لے جا کے جناب شہر میں بیچنے لگا. اب پیسہ آنے لگا، پیسہ آنے لگا. جب پیسہ آنے لگا تو کیا ہوا؟ اب ان کو بھائی ہم تو پیدل جاتے ہیں سامان لے کر، تو کچھ گاڑیوں کا بندوبست کرو. اور مشینیں ہاتھ سے چلا چلا کے تھک گئے، اب بجلی کا انتظام کرو. پیسہ آ گیا تھا، پیسے کی تو کمی تھی نہیں. اب تو ہر گھر میں موٹر چل رہی تھی، اب تو ہر گھر میں کارخانے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کارخانے بنے ہوئے تھے، اور وہ کارخانے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے. اور پھر کیا ہوا؟ اب انہیں مزدوروں کی کمی محسوس ہوئی کہ گاؤں والے تو سب صاحب روزگار ہو گئے. اب ان مشینوں کو، نئی مشینوں کو کون چلائے؟ تو برابر والے گاؤں سے مزدور بلائے گئے، برابر والے گاؤں سے مزدور بلائے گئے. اب یہ چھوٹا سا گاؤں ٹاؤن بن گیا، اور ٹاؤن بن کے کچھ عرصے کے بعد ایک شہر بن گیا. سمجھ رہے نا؟ 15-20 سال میں جب دولت کی ریٹ فیل ہوئی، پیسہ آگے پیچھے پھرا، رول ہوا، اب وہ شہر بن گیا، جگمگانے لگا. اب کوئی صاحب اس گاؤں میں کبھی 25 سال پہلے گئے تھے، ان کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو اس گاؤں کے پرانے بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ بابا یہ تمہارے گاؤں میں تو غربت کے ڈیرے تھے، مفلسی تھی، ایک وقت کھاتے تھے ایک وقت بھوکے رہتے تھے، یار یہ گاؤں، یہ شہر کیسے بن گیا، یہ جگمگا کیسے رہا ہے؟ کہنے لگا سب اس سخی کی مہربانی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ سب اس سخی کی مہربانی ہے. ایک سخی آیا تھا، اس نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم خوشحال ہو گئے. ہم نے فیکٹریاں لگا لی، ہم نے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا لیے، اور اس سے کماتے گئے رول کرتے گئے. آج یہ شہر جگمگا رہا ہے. اگر آپ اس سخی کی اس سخاوت کو وہاں سے مائنس کر دیں، جبر بھائی کیا بچے گا؟ زیرو پہ کھڑے ہو جائیں گے نا. وہ احسان فراموش نہیں تھے گاؤں والے. کہنے لگے یہ سب اس سخی کی سخاوت کا نتیجہ ہے. اب آپ سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ خدیجہ کی دولت کتنی تھی. لیکن میں نے کتنی محنت کی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدیجہ کی دولت کتنی تھی. خدیجہ نے اس وقت دولت کے انبار لگا دیے جب کوئی
اسلام کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ جب کوئی محمد عربی کا احترام کرنے والا نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے دولت کے ڈھیر لگا دیے اور نبی نے اس دولت سے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اب اسلام اتنا مضبوط ہو گیا کہ مکے سے نکل کر حبشہ سے نکل کر طائف، پھر مدینہ، پھر کوفہ، پھر شام، پھر مراکش، پھر فلسطین، پھر اٹلی، پھر افغانستان، پھر ہندوستان، حتیٰ کہ یہاں تک یورپ، لندن، ڈنمارک، بیلجیم، نیو یارک، واشنگٹن، آج کہاں نہیں ہے اسلام؟ جہاں جہاں اسلام نظر آ رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کے پاس دولت نظر آ رہی ہے، اس ساری دولت کی مالکہ کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ دولت جس پر اسلام کی مہر لگی ہے، یہ ساری دولت کی مالکہ ہے خدیجہ الکبریٰ۔ صرف 46 تو ملک ہیں، خدیجہ کی ریاست کے 46 تو ملک ہیں جہاں باقاعدہ اذانیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی مملکتیں ہیں، اور یورپ کا کوئی شہر ایسا نہیں۔ بچے بیٹھے، جوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، نہ جانے کون کون سے شہروں میں ہو کر آئے ہیں، تو کہاں ذکر حسین نہیں ہو رہا، اور جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہاں وہاں اذانیں ہو رہی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ لندن میں محرموں کے جلوس نکلنے کے 12 سال کے بعد 12 تاریخ لوگوں کو یاد آئی۔ نہیں غور کیا، میں تو ایسے جملے کہتا ہوں بھائی، 12 سال کے بعد لوگوں کو 12 تاریخ یاد آئی کہ ہمیں بھی 12 تاریخ کو جھنڈے لے کے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ لندن میں جو مسلسل سے اداکاری نکالے جا رہے ہیں، تو 12 سال کے بعد آج ایک چینل پہ دکھایا جا رہا تھا کہ ملتان میں 1835 کا تعزیہ ہے، 1835 کا تعزیہ دوبارہ سے سوار کر پھر نکالا جاتا ہے۔ 1835، 1935، یہ ہے 2013، یعنی 180 سال۔ تو میڈیا بھی قبول کر رہا ہے کہ ہندوستان کی ازاداری، میڈیا جب تو قبول کر رہا ہے کہ ہندوستان کی ازاداری کم سے کم 180 سال تو ہو گئے۔ میڈیا کہہ رہا ہے تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے بھی قدیم ہے، اس سے بھی قدیم ہے اداکاری کی تاریخ۔ ہندوستان میں انشاءاللہ زندگی رہی اور کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہندوستان میں آزاداری آئی کیسے اور آنے کے بعد یہ پروان چڑھی کیسے کہ آج آپ اس سکون کے ساتھ باب العلم میں بیٹھے ہوئے ذکر حسین کر رہے ہیں۔ صلوات محمد مولا سلامت بتا ڈالو خدیجہ الکبریٰ کل کی کل دولت لا اپنے شوہر قدموں پھیر کر اور پھر پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اے والی تم میری دولت گئی کہاں؟ پلٹ کر نہیں پوچھا، کیوں؟ جانتی تھی خدیجہ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ سب سخی ہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ شکر ہے معبود کا کہ میری دولت بھی دست محمد سے راہ خدا میں تقسیم ہو گئی۔ اس سے بڑا اور
میرے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک احسان تھا، لیکن سلسلہ احسانات خدیجہ کا پڑھا. اور کسی نے بڑی عجیب بات کہی. کراچی میں ایک شاعر ہمارے ہوا کرتے تھے، صاحب فیض آبادی صاحب. انہوں نے خدیجہ کی شان میں 4 مصرے کہے. اجازت ہو تو کر دوں؟ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. محمد وآل مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور آپ کی نسلیں آنے والی اسی طرح عزاداری سے وابستہ رہیں. کہتے ہیں کہ کبھی جنت کبھی کوثر کے سوالی تھے، کبھی جنت کبھی کوثر کے سوالی دیکھے. آپ کے در کے تو گداگر بھی مثالی تھے. آپ کے در کے گداگر مثالی دیکھے. کچھ اس طرح دین پہ رہتی تھی خدیجہ کی نظر. کچھ اس طرح دین پہ رہتی تھی خدیجہ کی نظر، جس طرح بچے کو کوئی پالنے والی دیکھتی. جیسے ایک ماں بچے کی نگہداشت کرتی ہے، ایسے خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے. ارے ام المومنین ہے، پہلی ام المومنین، امت کی ماں. اور فقط خطاب کی حد تک نہیں، عمل کر کے بتایا کہ ماں کا عمل یہ ہوگا. اسی لیے تو رسول کو خدیجہ کے ہوتے ہوئے امت کے لیے کسی اور ماں کی ضرورت پڑی ہی نہیں. کسی اور ماں کی امت کے لیے ضرورت پڑی ہی نہیں. 28 سال خدیجہ شریک حیات ہیں اللہ کے حبیب کی. 28 سال یاد رکھیے گا. میں نے کل بتایا تھا کہ کوئی کہے کہ میں سب سے قدیم صحابی ہوں تو اس کا بھی پیریڈ 22 سال 21 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، اور اس میں بھی مبالغہ ہے. اس میں بھی مبالغہ ہے. لیکن خدیجہ کو جو 28 سال رسول پاک کی شریک حیات رہی. اب جب رسول مدینے آئے تو کوئی آیا حضور ہماری بیٹی کو اب دے دیجیے، کوئی آیا حضور ہماری بیٹی. یہ کتنا وقت ہے؟ 10 سال. 10 سال میں 10 یا 11 ازواج. وہ مکہ ہے، رسول کے حق میں فقط خدیجہ، یا 10 سال میں 10. 28 سال میں فقط خدیجہ، اور یہاں 10 سال تقسیم ہو گئے. 10 میں تقسیم ہو گئے. بس یہ اعزاز 2 ہی بیویوں کو ملا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری گھر میں آئی نہیں. یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا. خدیجہ کبریٰ کے ہوتے ہوئے 28 سال تک نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور زہرا کے ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ نے کسی کو عقد میں نہیں لیا. تو یہ اعزاز صرف ماں اور بیٹی کو ملا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کو اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز. ہر چند کے یہ بیوی اتنی نیک اتنی رحم دل تھی کہ جب اب میں آئی ہیں رسول کے تو اپنے ساتھ 3 لڑکیوں کو ساتھ لا کہ یہ میری بھانجیاں ہیں، ماں ان کی مر گئی.
اب ذمہ داری مجھ پر ہے۔ نبی نے کہا یہ تمہاری بھانجیاں ہوں گی لیکن میری تو بیٹیاں ہیں، میری تو بیٹیاں ہیں، میں باپ بن کر انہیں رخصت کروں گا۔ اب مورخ نے کتنا دھوکہ کھایا رحمت للعالمین کی شفقت سے کہ جن یتیموں کے سر پر محمد عربی نے ہاتھ رکھا تھا کہ آج سے مجھے باپ سمجھنا، تم میری بیٹیاں ہو، انہیں زمانے نے محمد کی سگی بیٹیاں بنا دیا، سگی بیٹیاں بنا دیا، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، بنائے گا بیٹیاں، لیکن وہ فضائل کہاں سے لاؤ گے جو فاطمہ بنت محمد کے ہیں؟ ارے وہ نواسے کہاں سے لاؤ گے جو حسنین جیسے فضائل کہاں سے لاؤ گے؟ بیٹیاں تو لے آئے، نفس پیغمبر بھی تو لاؤ، ارے ایسے نواسے بھی تو لاؤ، ایسے فضائل بھی تو لاؤ۔ بیٹیاں نام اتنا بڑا آسان ہے، اسی لیے قرآن نے نام دے کر فضائل نہیں لکھے کہ نام بدل دیے جاتے، فضائل بتائے، فضائل بتائے کہ ان فضائل کو اترے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ جس سے رجس دور ہے، جو مجسم طہارت ہے۔ اب تم جس کو رسول کی بیٹیاں سمجھتے ہو، جس کو تم رسول کے داماد سمجھتے ہو، جس کو تم رسول کے نواسے اور نواسیاں سمجھتے ہو، سب کو آئے تطہیر سے تولو، اس معیار سے جانچو۔ اگر اس معیار سے پورے اترے تو وہ بنت محمد، وہ داماد رسول، وہ رسول کے نواسے، اور جو اس معیار سے نہ اتریں، کفر کی زندگی گزاریں، کفر کے کافروں کی نگاہ میں جائیں، وہ طاہر نہیں ہو سکتے، جو طاہر نہیں ہو سکتے وہ اہل بیت رسول نہیں ہو سکتے۔ صلوات محمد صلی علی محمد و پروردگار عالم نے قاسم بیٹا، طیب بیٹا، طاہر بیٹا اور پھر فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا کی، اور یہ قدرت کا عجیب انتظام، بیٹے دیتا گیا اور واپس لیتا گیا، بیٹے دیتا گیا اور واپس لیتا گیا، کیونکہ جانتے قدرت جانتی کہ اگر رسول کے بیٹے رہ گئے تو یہ امت دوسری امتوں کی طرح کہیں ان کو بھی نبی نہ بنا لے، جبکہ میں نبوت کو اپنے محمد پہ ختم کر رہا ہوں اور امامت کا علی سے آغاز کر رہا ہوں۔ بیٹے دیے اور لے لی، دیے اس لیے کہ اگر نہ دیتا تو زمانہ کیا کہتا ختیجہ کو؟ ارے وہ تو 15 صدی پہلے کی بات ہے نا، آج لاہور ملتان جن کو بیٹے نہیں دیے، نہیں سن رہے، جہاں بیٹے نہیں ہوتے ان ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو زندہ جلا دو، کسی کو نیٹ میں پھینک دو، بیٹیاں زیادہ ہو گئی زندہ کاٹ دو۔ یہ آج ہو رہا ہے اس پنجاب میں، اس پاکستان میں، یہ آج اور کل کی خبریں بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے خبر لے کے نہیں آیا۔ اب اندازہ لگائیے اس دور میں قرآن آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد، سنت رسول کا افشا ہو جانے کے بعد آج بھی اتنی گمراہی، اتنی جہالت کہ لوگ بغیر بیٹے والی ماں کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ ختیجہ کو ان 15 صدیوں پہلے بیٹے نہ دیتا تو اسے کیا کچھ نہ سننا پڑتا؟ بیٹا کیا، پھر بیٹا کیا، پھر بیٹا کیا، پھر بیٹا دیا۔ کل کوئی کہہ نہ سکے
کہ خدیجہ نے محمد کو وارث نہیں کیا، وارث کیا لیکن قدرت کی مصلحتیں قدرت جانتی تھی، وارث تو دیا لیکن قدرت نے دے کے واپس لے لیا، اس لیے کہ قدرت جانتی تھی کہ اب نبوت کے بعد نبوت کا وارث کون ہوگا۔ اور عجیب بات کہہ دوں، مجلس میں تمام ہو جائے کہ رسول پاک کی 13 ازواج، جیسا کہ روایتیں 11 کی بھی روایت، سب سے پہلی زوجہ صاحب اولاد، سب سے آخری زوجہ بی بی ماریہ قبطیہ صاحب اولاد، بی بی خدیجہ کے بیٹے جناب قاسم، طیب جناب طاہر، اور آخری زوجہ جو آخری عقد کیا رسول پاک نے ماریہ قبطیہ سے، ان سے جو بیٹا وہ ابراہیم۔ اب غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، جناب ابراہیم کا پیدا ہوئے جب مباہلہ ہوا 9 ہجری، رسول پاک کے دنیا سے رخصت ہونے میں 1 سال اور 3 مہینے رہے، اس وقت جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے تھے، 6 مہینے کے تھے۔ تو قدرت نے نبی کو صاحب اولاد تو کیا لیکن کون کون سی زوجہ سے، یا پہلے والی سے یا آخری والی سے۔ یہ جملہ بڑے احتیاط سے مجھے کہنا پڑے گا، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یا پہلی زوجہ سے رسول کو اولاد دی یا آخری زوجہ سے اولاد دی۔ کیوں اولاد دی پہلی والی سے اور آخری والی سے؟ اس لیے دی کہ کل کوئی یہ نہ کہے، اس سے زیادہ میں کہہ ہی نہیں سکتا، جملہ کہہ دیا میں نے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو صاحب اولاد کیا یا پہلی زوجہ سے یا آخری زوجہ سے، تاکہ کل کو یہ کہہ کر اپنی بیٹیوں پہ پردے نہ ڈال سکے کہ اولاد کو بس دیکھ چکا تھا مالک رسول کی پہلی زوجہ کو۔ اس لیے ہماری بیٹیاں امت کی مائیں تو ضرور بنی، بیٹوں کی مائیں نہ بن سکی، لیکن قدرت نے بتایا ہمارے حبیب کو کچھ نہ کہنا، ہمارا حبیب جیسا پہلے تھا، جیسا پہلے تھا ویسا آخر تک تھا، قصور تمہاری بیٹیوں پر۔ صلوات خدا نے محترم والا سلامت رکھے، اور جس طرح سے مسئلہ آپ نے ناشان بابل کے اس اشرہ اولا کو سجایا ہے، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ یہاں ذکر حسین کرنے آتے ہیں اور بی بی پاک کو ان کے لال کا فرصہ دینے آتے ہیں، تو میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح علوم محمد و آل محمد سے ہم سب کو اور ہمارے جملہ اہل خانہ کو سرفراز فرمائے۔ جناب ابراہیم اور امام حسین ایک روز رسول کے جانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ننھا سا ابراہیم تھا اور ادھر 6 سال کے حسین، ایسے میں جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، ایک کو ہماری جانب لوٹا دو۔ رسول نے ایک دفعہ ابراہیم کی طرف دیکھا، ایک طرف حسین کی طرف دیکھا اور غور کیا کہ یہ صحیح ہے کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، لیکن اس کے گزر جانے سے تکلیف سے مجھے ہوگی یا اس کی ماں کو ہوگی، لیکن اگر حسین کو پلٹا دوں تو زہرا تو جیتے جی مر جائے، حسین کے پلٹ جانے کی تکلیف تو مجھے بھی ہوگی۔
زہرا کو بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی، حسن کو بھی ہوگی. میں ایک مرتبہ کہا جبرائیل ابراہیم کو لے جاؤ. اللہ رسول نے ابراہیم کو حسین پہ سے قربان کر دیا. ابراہیم کو لے جاؤ، میں اس کی موت پر صبر کر لوں گا. لے جاؤ ابراہیم کو. اس رسول نے حسین کو روک دیا کیونکہ جانتے تھے کہ حسین ایک بڑے مقصد کے لیے ہے. اور حسین وعدہ کر چکے تھے نانا جب بھی آپ کے دین پر وقت آئے گا حسین اپنی جان قربان کرنے میں کوئی عذر نہیں کرے گا. اور حسین کو نانا کی قربانی یاد تھی کہ 6 مہینے کا ابراہیم قربان کر دیا. کہا نانا کربلا میں علی اصغر کو ابراہیم کا صدقہ بنا کے لاؤں گا. میں بھی 6 مہینے کا لال قربان کروں گا. آزادارو میں نے غلط کیا تھا نا کہ آج رباب کے لال کی یاد میں جھولا برآمد ہوگا. اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم قربانی ہے. یہ 6 مہینے کا شیر خوار بڑا عظیم مجاہد ہے کربلا کا. اس لیے کہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ اصغر کسی منزل پر روئے ہوں. علی اصغر کا تبسم تاریخ میں محفوظ ہو گیا. شب عاشور تھی، سب بیویاں عبادت میں مصروف تھیں. اصحاب حسین عبادت میں مصروف تھے. تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک مرتبہ رباب نے دیکھا کہ اصغر کو جھولے میں بے چین ہے. شب عاشور کا منظر ہے، جھولے میں کچھ بے چین ہے. ماں نے اس ننھے سے بچے کو جھولے سے اٹھایا اور فرش پہ لٹایا. اپنے آنسوؤں سے بچے کے چہرے کو صاف کیا اور ایک نیا کرتا، اجلا کرتا ننھے اصغر کو پہنایا. جب تیار کر چکی اصغر کو تو لے کر بڑی شہزادی کے خیمے میں آئی. شب عاشور بتا رہا ہوں. بڑی شہزادی کے خیمے میں آئی. کہا شہزادی میں سن رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں کل عاشور کے لیے اپنی قربانیوں کی تیاری کر رہی ہے. کوئی علی اکبر کے زلفیں سوار رہی ہے، کوئی ابراہیم اور محمد کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے، کوئی قاسم کو ان کے دادا کے کارنامے سنا رہی ہے. اے بی بی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں عاشور میں زہرا کے لال پر کیا قربان کروں گی. اے بی بی میرے پاس تو یہ 4 سال کی سکینہ ہے یا یہ 6 مہینے کا علی اصغر. اے شہزادی میں اصغر کو تمہارے سپرد کرتی ہوں. تم اس کی پھوپھی اماں ہو، تم اس کی بڑی اماں ہو. جیسے چاہنا اب فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں نے اصغر کو دے دیا زہرا کی لال کی خدمت میں. بس رباب اصغر کو زینب کے سپرد کر اپنے خیمے میں چلی گئی اور جا کر مصلی پر بیٹھی اور سجدہ کہ پالنے والے کل رباب کو شرمندہ نہ کرنا.
جزاک اللہ کبھی زیارت برآمد ہوگی، دعائیں مانگیے گا اپنے لیے، اپنے عائزہ کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ فضلان محترم، عصر عاشور سے قبل جب میرا مولا خیمے سے رخصت ہونے لگا نا تو بہنوں سے کہتا گیا، بیویوں سے کہتا گیا، دیکھو خبردار تو چلا کے نہ رونا، میں ابھی زندہ ہوں، کوئی ماتم نہ کرنا، ابھی کوئی آہو فغاں کی آوازیں بلند نہ کرنا۔ مولا چلے اور چل کر آخری خطبہ دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ خیام سے قیامت کی آوازیں بلند ہوئی، چیخو پکار کی آوازیں، آہو فغاں کی آوازیں، نوام ماتم کی آوازیں، حسین پل پلٹے کا فضا، میں تو ابھی زندہ ہوں، یہ بیویاں کس کا ماتم کر رہی ہیں، یہ بیویاں کس کا ماتم کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پڑھ کے کہا، اے ماں جائے، جب تم نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیثنا، تو اے مولا، اے میرے ماں جائے، رباب کے لال اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، مولا نے ایک مرتبہ رباب سے کہا، اے رباب لاؤ اپنے اصغر کو ہمیں دے دو، شاید ہم سے پانی پلا کر لا سکے۔ بازادارو، رباب نے اپنی کل دولت اپنی آنکھوں سے اٹھا کر مولا کے سپرد کر دی، اور چلتے چلتے گاندھی جھولا ضرور کہہ دیا کہ اے اصغر، ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ چلے اصغر چلے، حسین کی آغوش میں چلے، جب چلنے لگے نا تو رباب نے پڑھ کر ایک سفید چادر بچے پہ ڈال دی، شاید یہ سوچ رہا ہو کوئی کہ اس لیے ڈالی کہ باہر شدت بہت ہے، گرمی بہت ہے، تمازت بہت ہے، ننھا سا پھول ہے، کہیں مرجھا نہ جائے، تو سفید چادر ڈال دی، لیکن شاید ماں کے دل کے کسی گوشے سے آواز آئی ہو، اے رباب، نہ جانے اصغر کو کفن ملے نہ ملے۔ وفادارو، آخری جملے مصائب کے، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا میری تمام بہن بیٹیوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ وفادارو، میرے مولا لے کے چلے، سامنے والوں نے دھوکہ کھایا، سمجھے کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، شاید حسین قرآن لا رہے ہیں۔ ہاں حسین یقیناً قرآن لا رہے تھے، لیکن یہ قرآن ناطق تھا، یہ بولتا ہوا قرآن تھا، یہ بولتا ہوا قرآن تھا۔ ایک مرتبہ حسین لشکر کے سامنے آئے، چادر ہٹائی، اے لشکر اشقیاء، ذرا دیکھو تو صحیح میرا بچہ کتنا پیاسا ہے، ارے دیکھو تو صحیح میرا 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ اور پھر رکے کیونکہ کوئی جواب نہیں آیا، سب کے دلوں پر پتھر رکھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اچھا تم اسے پانی نہیں پلا سکتے، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اصغر کی وجہ سے حسین پانی پی لے گا۔ لو میں اصغر کو جلتی ریتی پر لٹائے دیتا ہوں، بس میرے مولا نے اس ننھے سے پھول کو جلتی ریتی پر لٹایا اور فوراً اٹھا لیا۔ مولا کچھ دیر تو لٹائے رکھتے، کا کیسے لٹاتا، اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتا تو اسماعیل کی طرح چشمہ جاری ہو جاتا، امتحان نامکمل رہ جاتا۔ اصغر کو اٹھایا، پھر آغوش میں دیا اور کہا،
کہ اے قوم اشقیا دیکھو ذرا میرے اصغر کی طرف، اور اصغر سے کہا اے اصغر اتمام حجت تو کر دو، اتمام حجت تو کر دو، امام کے بیٹے ہو، علی نام ہے تمہارا، ان پہ ثابت تو کر دو کہ تم کب کے پیاسے ہو۔ بس رباب کے لال نے، رباب کے لال نے ایک مرتبہ سوکھے ہونٹوں پر اس زبان پہ آئی، یہ وہ اصغر کا وار تھا جو ہزاروں تیروں سے بڑھ کر تھا، ایسے ہی ننھے سے اصغر کی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھراتے دیکھا، اشقیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا افتح کلام الحسین، اے علماء تو بڑا تیر انداز ہے، حسین کے کلام کو بتا کر دے، بازا چارو ادھر تیر چلا، ادھر اصغر نے دیکھا کہ کہیں میرا باپ میرے جیتے ہی اس تیر کا نشانہ نہ بن جائے۔ ایک مرتبہ رباب کا لال پھونکا، امت کے گردن کو اٹھایا، آتے ہوئے تیر کو امام کے سینے پہ روکا اور اپنی گردن پہ آخری جملے مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میرا امام پلٹا اور خیمے کی طرف چلے، لیکن حسین کی ہمت نہیں ہوتی کہ رباب کا سامنا کر سکے، پلٹے، واپس آئے، پھر چلے۔ اس مرتبہ رباب نے کہا اماں فضا، اصغر نے بڑی دیر لگا دی، میرے مولا نے بڑی دیر لگا دی، ارے ابھی تک اصغر کو پانی نہیں ملا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اب جو فضا نے خیمے کے پاس جھانک کر دیکھا، پردے کے ہٹا کر دیکھا تو کہا شہزادی رباب امام آتے تو ہیں لیکن آگے پلٹ جاتے، آتے تو ہیں آگے پلٹ جاتے ہیں۔ اب رباب ذرا خیمے کے قریب ہوئی تو دیکھا کہ حسین کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ رباب نے غور سے سنا، حسین کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا نا کہ رباب نے مجھے دیکھ لیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں رباب ذرا پشتے خیمہ پہ آنا، رباب پشتے خیمہ پہ آئی، مجھے پڑھنے کو بتائے، پشتے خیمہ پہ آئی۔ امام نے کہا رباب میں کون کہا آپ امام زمانہ کا جو کہوں گا رباب مانو گی نا؟ ہاں مولا۔ ایک مرتبہ امام نے ابا ہٹائی اصغر کا لاشا، رباب کی کون؟ رباب نے شمائے کا لاشا دیکھا، ایک جملہ کا آخر ماں ہے نا، اے اصغر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیری عمر کے بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ پر رباب نہ جانے کس طرح اصغر کے لاشے کو لے کر گود میں بیٹھ گئی۔ امام نے میان سے ذوالفقار نکالی، زانو کے بل دوسری مرتبہ امام ریگے زاد پہ بیٹھے، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ جب بیٹھے تھے جب اکبر کے کلیجے سے پرچی کا پھل نکالا تھا، اور دوسری مرتبہ اب بیٹھے جب لہدے اصغر کھودنے کا وقت آیا، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے مالک جتنی قربانیاں تھی سب دے چکا، اب حسین کا گلا حاضر ہے، شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ
کو تلاش کر رہی تھی. کیا دیکھا؟ رباب جلے ہوئے خیموں کے قریب بیٹھی ہوئی کچھ گریز رہی ہے کچھ تلاش کر رہی